لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، مستی و بے خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت سدا مجھ پہ اپنی، کر خدا کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت سدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت سدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی اللہ،
دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جیت قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا جے میں ویکھا املا بلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے 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 حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے عفو جرم و قصور و خطا کی اللہ عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں میں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی اللہ عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے بات عصیان سے میں نے بگاڑی دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی دل کی ہاتھوں سے بستی
اجاڑی لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اللہ میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے اور جگمگاتی رہے قبر عطار اے رحیم اور ستار و غفار اے رحیم اور ستار و غفار تا ابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مناجات افطار کا سلسلہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ نیکی کی دعوت کی مدنی پھول بھی سنیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ مناجات افطار کے اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ آج 20 جمادی الاخری ہے اور 22 تاریخ ایک عظیم شخصیت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے کچھ سیرت کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعثت نبوی سے قبل دیگر اہل عرب کی طرح اہل مکہ بھی کفر و شرک، ظلم و ستم، وحشت و بربریت، بدکاری و شراب نوشی اور ان جیسے کئی دیگر گناہوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ہر طرف جہالت کا راج تھا، لوگ راہ ہدایت سے بھٹک چکے تھے، مگر اس وقت بھی چند ایسے لوگ تھے جو ان تمام گناہوں سے نہ صرف بیزار تھے بلکہ حق کی تلاش میں سرگرداں بھی رہتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا شمار قریش کے شرفاء اور سرداروں میں ہوتا تھا، اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سبھی اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ بالآخر ایک روز اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، اور جس حق کی تلاش میں وہ سرگرداں تھے وہ حق اسے مل گیا۔ آئیے اس قریش کے اس عظیم شخص کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اس کی زبانی سنتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اہم کام سے یمن گیا، وہاں
ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا گمان ہے کہ تم حرم یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں، میں اہل حرم سے ہی ہوں۔ اس نے کہا تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں قریشی ہوں۔ اس نے پھر کہا تم تیمی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں۔ اس نے کہا ساری نشانیاں درست ہے، بس تم میں ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گئی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اپنا پیٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا نہیں، پہلے مجھے ساری بات بتاؤ پھر میں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور 2 شخص اس نبی کے مدد کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے، جنگ فتح کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، اور دوسرا شخص سفید رنگ کا نحیف و کمزور ہوگا اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا، اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی۔ جیسے ہی میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر موجود سیاہ رنگ کا تل دیکھ کر کہا، رب کعبہ جل جلالہ کی قسم تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا۔ میں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا میرے کچھ شعر سنتے جاؤ جو میں نے اس عنقریب مبعوث ہونے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ پھر اس نے مجھے کچھ اشعار سنائے۔ جب میں واپس مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہنچا تو میرے واقف کار چند سرداران قریش، عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو البختری وغیرہ، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ ملے، انہوں نے کہا تم یمن گئے ہوئے تھے، یہاں ایک عظیم واقعہ ہو گیا ہے۔ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کا نبی ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقوف ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر انہیں احسن طریقے سے واپس کیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہیں۔ میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئے۔ میں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہاری اور دیگر تمام لوگوں کی طرف اللہ عز و جل کا رسول ہوں، تم اللہ عز و جل پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کی آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ بوڑھا شخص ہے جس سے تم یمن میں ملے تھے۔ میں نے عرض کی میں تو وہاں کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے۔ میں نے خوش ہو کر فرط محبت سے کہا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ بس یہ سنتے ہی میں حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہے۔ پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ خوش نصیب شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول صدیق اکبر یار غار امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آئیے عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ اور مدنی پھول سنتے ہیں۔ عاشق صحابہ و اہل بیت، شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کی لکھی ہوئی منقبت میں سے چند اشعار بھی سن لیجئے کہ امیر اہل سنت نے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کیا تحریر فرمائی۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کے نام سے زیادہ آپ کی کنیت مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پرورش مکہ مکرمہ ہے۔ آپ صرف تجارت کی غرض سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اپنی قوم میں بڑے مالدار، بامروت، حسن اخلاق کے مالک اور نہایت ہی عزت و شرف والے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے اشرف و اعلیٰ ہیں، امامت ہو یا خلافت، کرامت ہو یا شرافت، صداقت ہو یا شجاعت، الگر کسی بھی اعتبار سے کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ آپ اتنی بابرکت اور برگزیدہ شخصیت ہیں کہ آپ کی مبارک زندگی کے جس پہلو پر بات کی جائے آپ کے فضائل جمیلہ، خصائص حمیدہ پر جتنا کہا جائے کم ہے اور وقت اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ایک واقعہ سنیں گے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، پانی اور شہد لایا گیا۔ جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونا شروع کر دیا اور روتے رہے، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان رو رو کے چپ ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے۔ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر پھر رونے لگ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ کیا بات ہے۔ بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور صحابہ کرام نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا، ایک بار میں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کوئی شے ہٹا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس شے کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا، دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جا، تو اس نے مجھے کہا، آپ نے تو اپنے آپ کو تو مجھ سے بچا لیا، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے سبب اتنا روئے کہ صحابہ کرام سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ صرف اس ڈر سے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کی محبت اور اس کے دامن فریب میں آ کر اپنے رب کی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں اور میرا رب مجھ سے بھی ناراض ہو جائے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت تو وہ ہے جن کو پیارے آقا دو عالم کے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔
لیکن اس کے باوجود آپ پر خوف خدا کا غلبہ چھایا ہوا تھا۔ اور ایک طرف ہم ہیں، اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین، ایک طرف ہم ہیں کہ کچھ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا معاذ اللہ جہنم میں، لیکن پھر بھی بے خوف ہیں۔ ہمارا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نیکیوں کی جستجو نہیں کرتے۔ اے کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے۔ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اعلیٰ شخصیت جن کا یوم عرس 22 جمادی الاخری یہ اب کل رات سے شروع ہو جائے گا، تو آپ اور ہم بھی اپنے دل میں بھی اس صحابی رسول کی محبت، ان کے ایمان افروز واقعات اور سیرت کے متعلق، بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، صحابہ اکرام کی سیرت اور اہل بیت اجمعین کی سیرت سکھائیں، انہیں بتائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا ایک مختصر سا رسالہ عاشق اکبر، یہ رسالہ الحمدللہ اس رسالے کا دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، عربی میں، انگریزی میں، سندھی میں، مختلف زبانوں میں یہ رسالہ ترجمہ ہوا ہے۔ تو اس رسالوں کو خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے مساجد میں درس دیں، تاکہ ہمارے گھر والوں اسلامی بھائیوں کو دل میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کی محبت پیدا ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے خوف خدا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ گناہوں کا بڑا جاتا ہے، سلسلہ کا بڑا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے، المدد